قوم لوط نے کی ایک ایسی بدکاری کہ جس کی مثال ہمیں تاریخ میں کہیں بھی نہیں ملتی، اور قوم لوط کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی سزا دی گئی جو اس سے پہلے کسی قوم کو نہ دی گئی تھی۔ اس قوم نے کون سا عمل کیا تھا اور انہیں کیا سزا ملی؟ حضرت لوط علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، اور آپ کے والد کا نام حران تھا جو تارخ کے بیٹے تھے اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا شہر صدوم ہے جو ملک شام کے صوبہ حمص کا ایک مشہور شہر ہے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے والد ان کے بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے تو آپ کی پرورش حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ یہ لوگ عراق کے شہر بابل کے باشندے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین تشریف لے گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام ملک شام کے شہر اردن میں مقیم ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، اور حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صدوم والوں کے لیے ہدایت دے کر بھیجا۔ مدائن صالح اور دمشق کے درمیان بحیرہ لوط جو سی سالٹ بھی کہلاتا ہے، وہاں پر آپ علیہ السلام کی قوم آباد تھی۔ لوط علیہ السلام کی امت جن بستیوں میں رہتی تھی وہ بڑی شاداب اور سرسبز بستیاں تھیں۔ غیر بستیوں کے لوگ اکثر اس شادابی کی وجہ سے لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ قوم لوط کی بستیوں میں طرح طرح کے اناج، پھل اور میوہ جات بھی موجود تھے جو قوم لوط اپنی ملکیت سمجھتے تھے، اور جب غیر بستیوں کے لوگ وہاں آتے تھے تو قوم لوط کو کافی برا لگتا تھا، کیونکہ غیر بستیوں کے لوگوں کے آنے سے قوم لوط کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ جب قوم لوط کے لوگ اس بات سے پریشان تھے تو شیطان نے ایک دن انہیں ایک بوڑھے شخص کے حلیے میں آ کر بہکایا کہ جو لوگ غیر بستیوں سے تمہارے پاس آئیں ان کے ساتھ جتنے نو عمر لڑکے ہوں ان لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کی جائے تو غیر لوگ تمہاری بستیوں کی جانب نہ آئیں گے۔ پھر شیطان نے ایک خوبصورت لڑکے کا بھیس بدل کر قوم لوط کو ورگلایا تو قوم لوط شیطان کے بہکاوے میں آ گئی، اور انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا ان سے شیطان نے کرنے کے لیے کہا تھا۔ جب کچھ دن انہوں نے نو عمر لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کی تو اس کے بعد قوم لوط کو اس عمل کی عادت پڑ گئی اور وہ مسلسل اس عیب میں مبتلا ہو گئے۔ جب وہ مسلسل اس عیب میں مبتلا ہو گئے تو حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور کہا کہ اگر تم اپنے اس عمل سے باز نہ آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر اپنا قہر برسائے گا۔ مگر قوم لوط اپنے اس عمل سے باز نہ آئی۔ قوم لوط اس عمل میں اس قدر مبتلا ہو چکے تھے کہ ان کے ہاں مرد مردوں سے بدفعلی کرتے تھے۔ قوم لوط سے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور یاد کرو لوط علیہ السلام کا واقعہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم ایسے فحش کام میں مشغول ہو جس کو دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا، یہ کہ بلا شبہ تم عورتوں کی بجائے اپنی شہوت مردوں سے پوری کرتے ہو، یقیناً تم حد سے گزرنے والے ہو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام ان کو سمجھاتے تو وہ حضرت لوط علیہ السلام پر طنز کرتے۔ ان کی انہی طنز کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور اس کی قوم کا جواب اس کی سوا کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے ان کو اپنے شہر سے نکال دو، بے شک یہ بہت ہی پاک لوگ ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو پھر ایک بار بڑی محفل میں نصیحت فرمائی کہ تم کو اتنا بھی احساس نہیں رہا کہ یہ سمجھ سکو کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق، لوٹ مار اور اس قسم کی بد اخلاقیاں بہت برے اعمال ہیں۔ تم یہ سب کچھ کرتے ہو اور بڑی محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو، اور شرمندہ ہونے کی بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح سناتے ہو گویا یہ بہت ہی اچھے کام ہو جو تم نے سر انجام دیے ہیں۔ قوم لوط نے اس نصیحت کو سنا تو وہ غم و غصے سے تلملا اٹھے اور کہنے لگے، لوط بس یہ نصیحتیں اور عبرتیں ختم کر، اور اگر ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہوتا ہے تو عذاب لا کر دکھا جس کے ذکر سے تو ہمیں بار بار ڈراتا ہے، اور اگر تو واقعی قول کا سچا ہے تو ہمارا تیرا فیصلہ ہو جانا ہی ضروری ہے۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، پس اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہنے لگے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ اگر تو سچا ہے۔ ایک طرف یہ واقعہ ہو رہا تھا تو دوسری جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل میں سیر کر رہے تھے کہ ان کے سامنے تین اشخاص آ گئے۔ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد مہمان نواز تھے، وہ ان تینوں کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور ان کی خدمت میں ایک عدد مینڈا ذبح کیا اور اس کے تکیے بنا کر ان کو پیش کیے تو انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، انہوں نے سمجھا کہ یہ دشمن ہے اس لیے کھانے سے انکار کر رہے ہیں۔ مہمانوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اضطراب کی عالم میں دیکھا تو وہ ہنس کر بولے، آپ گھبرائیں نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور قوم لوط کی تباہی کے لیے صدوم جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کی جانب سے جھگڑا شروع کر دیا اور فرمانے لگے، تم اس قوم کو کیسے برباد کر سکتے ہو جس میں لوط جیسا خدا کا برگزیدہ نبی موجود ہو؟
اور میرا برادر ذات بھی ہے اور ملت حنیف کا پیروکار بھی ہے۔ تو اس پر فرشتوں نے کہا ہم یہ سب جانتے ہیں، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ قوم لوط اپنی سرکشی، بدعملی، بے حیائی اور فحش پر اصرار کی وجہ سے ضرور ہلاک ہوگی، اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کا خاندان اس عذاب سے محفوظ رہے گا۔ البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی قوم کی حمایت اور ان کی بدعملیوں اور بدعقیدگیوں میں شرکت کی وجہ سے قوم لوط کے ساتھ ہی ہلاک ہوگی۔ اس واقعے کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پھر جب ابراہیم علیہ السلام سے خوف جاتا رہا اور اس کو ہماری بشارت پہنچ گئی تو وہ ہم سے قوم لوط کے متعلق جھگڑنے لگا۔ بے شک ابراہیم بردبار، غمخوار اور رحیم تھا۔ اے ابراہیم، اس معاملے میں نہ پڑ، بلا شبہ تیرے رب کا حکم آ چکا ہے اور بلا شبہ ان پر عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ٹال نہیں سکتا۔ اس کے بعد وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے روانہ ہو کر سدوم پہنچے اور حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان ہوئے۔ یہ اپنی شکل میں انتہائی خوبصورت اور نوعمر نوجوان لڑکوں کی صورت میں تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان مہمانوں کو دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور ڈرے کہ بدبخت قوم میرے مہمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کرے گی، کیونکہ ابھی تک ان کو یہ نہ بتایا گیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاک فرشتے ہیں۔ ابھی لوط علیہ السلام اسی حیض و بحث میں تھے کہ ان کی بیوی نے جا کر قوم کو بتا دیا اور قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر چڑھائی کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑا سمجھایا اور نصیحتیں کی، لیکن وہ اس بات سے باز نہ آئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اس پریشانی کے عالم میں دیکھ کر مہمانوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بتایا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں اور آپ کی قوم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل کرنے آئے ہیں، لہذا آپ نہ گھبرائیں، آپ اور آپ کے اہل و عیال محفوظ رہیں گے، جبکہ آپ کی بیوی بھی اس عذاب میں ہلاک ہو جائے گی کیونکہ وہ ظالموں کا ساتھ دے گی۔ آخر عذاب الہی کا وقت آن پہنچا۔ شب کی ابتدا ہوئی تو ملائکہ کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت سدوم کی دوسری سائڈ سے باہر نکل گئے اور ان کی بیوی نے ان کی رفاقت سے انکار کر دیا اور راستے سے ہی سدوم واپس لوٹ آئی۔ آخر شب ہوئی تو اول ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل سدوم کو لرزا کر رکھ دیا اور پھر آبادی کا تختہ اوپر اٹھا کر الٹ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان کا نام و نشان مٹا دیا، اور وہی ہوا جو گزشتہ قوموں کے ساتھ سرکشی اور نافرمانی کی صورت میں ہوتا تھا۔ اس معاملے کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، پھر بچا دیا ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سب کو، ایک بڑھیا رہ گئی رہنے والوں میں، پھر اٹھا مارا ہم نے ان دوسروں کو اور برسایا ان پر ایک برساؤ، سو کیا برساؤ تھا ان ڈرائے ہوں کا، البتہ اس بات میں نشانی ہے اور ان میں بہت لوگ نہیں تھے ماننے والے، اور تیرا رب وہی ہے زبردست رحم والا۔ اس طرح قوم لوط کو ان کے کیے کی سزا مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین حق پر چلنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔